السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں، اور یہ ہمارا مادر علمی دارالعلوم وقف دیوبند ہے، جس کی مسجد خطیب المساجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مادر علمی کو مزید ترقیات سے برابر فرمائے۔ جو کچھ بولتے پڑھتے لکھتے ہیں یہی کی دین ہے، یہی کی عطا ہے۔ اللہ ہمارے اساتذہ کو جو اس دار فانی سے چلے گئے ہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میں ذکر کرنا چاہوں گا اس میں سب سے پہلے حضرت مولانا مفتی انوار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، اس کے بعد ہمارے علامہ حسن باندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محتمیم صاحب، مولانا محمد سالم صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی خورشید انور صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ قابل ذکر نام، ان میں ایک نام حضرت مولانا غلام نبی صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اسلام صاحب دامت برک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہمارے ایسے نام تھے جنہوں نے ہم لوگوں پر اتنی شفقتیں اور عنایت عطا فرمائی۔ مولانا غلام نبی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے تو والہانہ تعلق رہا، آج یہاں پہنچ کر ان کی یادیں آ گئی اور دل ابھر آیا۔ وہ ایک وقت ایسا تھا جب ان اساتذہ کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے چہروں کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین دیا کرتے تھے، ان کے علم سے مستفیض ہوا کرتے تھے۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم کو اور ان کے علم کی روحانیت کو ہم لوگوں کے ذریعے باقی رکھے اور ہمیں بھی اس کی بقا کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارے خورشید انور صاحب مفتی صاحب شیخ الحدیث صاحب یوں کہا کرتے تھے کہ جب بھی میرے انتقال کی خبر سنو تو ایک پارہ پڑھ دینا۔ آج میں یہاں آیا اور ان کی قبر پر موجود تھا، مجھے یاد آ گیا۔ انشاءاللہ میں بہت جلد ایک پارہ ان کو پڑھوں گا، اور زندگی بھر یہ تو ان کی طرف سے کہنا تھا، لیکن ہمیں تو چاہیے کہ ہم زندگی بھر ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، زندگی بھر ان کے لیے کچھ، اور ان کی شان کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ ہمیں عالم بنایا، ہمیں سند دی، اس سند کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارا کام ایسا نہ ہو جو ان کی شان کے خلاف ہو۔ جب ہم کوئی غلط کام کریں گے تو ان کے اوپر انگریز شنمائی ہوگی، ہمارے اساتذہ کی بدنامی ہوگی۔ وہ قبر میں کیا سوچیں گے کہ ہم نے اس طریقے سے تصدیق دی تھی اور اس طریقے سے ان کو سند عنایت فرمائی تھی۔ اس لیے دوستو، میں آج دارالعلوم وقف میں موجود ہوں، مجھے ان اساتذہ کی بہت یاد آ رہی ہے جن کے سائے تلے پلے بڑے، اور ان کی شفقت کے ساتھ آج جو کچھ بھی ہیں جتنا بھی جیسا بھی ہیں ان کی نظر کرم سے ہیں۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ خوب درود شریف پڑھیے، اذکار ذکر کیجیے، تلاوت کیجیے، اپنے اساتذہ کو کبھی مت بھولیے۔ اساتذہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، اس لیے ہم سب اس موقع سے اساتذہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اساتذہ کو جو دنیا سے جا چکے ہیں اعلیٰ علم اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم سے ہمیں بہرہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس مادر علمی دارالعلوم دیوبند کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے، اور یہاں پر آنے والے تمام طلباء کو دین کا بہترین مبلغ، مفسر، محدث اور عوام میں کام کرنے والا بنائے۔ آئیے ہم سب عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ موت تک درود شریف پڑھتے رہیں گے، ان اداروں کی خدمت کرتے رہیں گے، اور یہ ادارے ہمارے لیے دین کے اسلامی قلعے ہیں، یہ اساتذہ ہمارے لیے بہترین نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اساتذہ کی ان اداروں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے گھر ہیں، اس لیے سچی پکی محبت کریں، درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھوائیں، درود شریف کے پیغام کو عام کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.